بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رزق کم ہونے کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر رزق میں کبھی تنگی ہو رہی ہو تو اس تنگی پر صبر کرنے کی وجہ سے انسان کے اتنے درجات بلند ہو جائیں کہ بڑی بڑی نیکیاں بھی اس کے مقابلے میں کم ہوں۔ اور بعض اوقات انسان کی ناشکری بھی رزق میں تنگی کی ایک وجہ بن جاتی ہے، تو اس سے بھی انسان کو پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ ناشکری کرنے سے رزق میں کمی واقع ہوتی ہے۔ ناشکری کرنے سے رزق کم ہوتا ہے اور شکر ادا کرنے سے انسان کے رزق میں برکت پڑتی ہے۔ اگر رزق انسان کے پاس تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، اس پر بھی انسان کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ اگر دیکھا جائے تو انسان کے پاس جتنا بھی زیادہ رزق ہو وہ عموماً کمی کا ہی رونا روتا رہتا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ رزق کے معاملات میں ہم اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں کہ ان کے پاس کیا ہے اور کیا نہیں، تو پھر انسان کے پاس جو کچھ بھی ہو انسان اس پر راضی ہو سکتا ہے، خوش ہو سکتا ہے، مطمئن ہو سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور پھر شکر ادا کرنے پہ انسان اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہو سکتا ہے۔ اور یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اصل میں تو الرزاق اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ اس لیے اگر رزق میں کبھی کمی کا معاملہ پیش آئے، کبھی کوئی تنگی ہو، کوئی اونچ نیچ ہو، تو انسان کو فوراً اپنے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اس سے مدد مانگنی چاہیے، اس یقین کے ساتھ مانگنا چاہیے کہ وہ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ نہ صرف اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے بلکہ وہ عطا بھی کرتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو خود فرماتے ہیں کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اس لیے رزق میں برکت کے لیے اللہ تعالیٰ سے خوب خوب دعائیں کرنی چاہیے، اور رزق میں برکت کے لیے جو مسنون دعائیں ہیں وہ پڑھنی چاہیے، ذکر اذکار کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پاک اور بڑے خزانوں سے سب کو عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں حلال رزق کمانے اور کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔